بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اس کا آج سبق نمبر 42 ہے، سبق نمبر لیسن نمبر 42 ہے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر والضالین تک اپنے اندر پورے دین متین کو رکھے ہوئے ہے۔ دین اسلام کا مکمل خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ اللہ کے احکامات میں سے نہیں ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا ایسا کیا درجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ فاتحہ بعض کا انسان کی، بندے کی تابع داری جو ہے وہ حکم سے بڑھ کے حکم سے فائق ہوتی ہے۔ حکم جو ہے اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک فیکٹری کا آنر اپنے ورکر کو یا ایک افسر اپنے جونیئر کو ایک حکم جاری کرتا ہے، تو وہ ہو گیا اس کا حکم۔ اس کی اہمیت پہ اس ورکر کی جو کوتاہی ہے وہ موجب سزا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ورکر کا اپنے خدمت کو خود سے پیش کرنا۔ اب یہ حکم میں تو نہیں آئے گا۔ اب ورکر کی خود سے اپنی خدمت کا پیش کرنا وہ اس کے لیے حکم سے زیادہ اس لیے درجہ رکھتا ہے، حکم سے زیادہ اس لیے بڑھ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خود فدا کیا ہے۔ لہذا وہ اب اپنی ہی نیت کو، اپنے ہی ارادے کو کامل کس طرح کرے گا تو یہ اس نے خود دیکھنا ہے۔ احکامات میں نافرمانی پر معافی کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ معافی کا اختیار حکم دینے والے کے پاس ہوتا ہے، مگر جب کوئی اپنی خدمت کو خود سے پیش کرے تو پھر اس کا تمام ذمہ اس کے سپرد ہوتا ہے۔ تو لہذا اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پوری سورہ مبارکہ اللہ کے احکامات میں سے نہیں ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہوئے عبادت و استعانت میں اللہ کے مد مقابل کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس پر کیا لازم آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی حسب منشا مانے، نہ کہ اپنے نفس کے تابع رہ کے اللہ کی الوہیت کو مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح ماننا ہے اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں ایسا ہوں اور تم نے مجھے ایسا ماننا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے، تو نے اپنے خدمت کو، اپنی بندگی کو میری بارگاہ میں کیسا پیش کرنا ہے، ایاک نعبد، کہ تو نے اس بات کا ارادہ پختہ کرنا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تجھے ہی معبود مانتا ہوں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میرے علاوہ تیرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اے بندے تو کہے کہ یا اللہ میں صرف تجھے ہی مددگار مانتا ہوں۔ اب اے میرے اللہ تو کیا کر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا، اہدنا، تہدنا، نہدنا، یہ ارادت فعل ہے، تو فاعل
فعل کے اطلاق میں مطلقاً یہ ارادہ کر رہا ہے کہ چلوں گا میں یا اللہ خود، بس تو مجھے توفیق عطا فرما، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو توفیق عطا فرمائے گا تو ہی میرا اپنے فعل پہ اختیار ہوگا، کیونکہ میں تجھے مالک و مختار مانتا ہوں، مالک یوم الدین مانتا ہوں، اور تجھے ہی حی و قیوم مانتا ہوں، تجھے ہی میں قادر مطلق مانتا ہوں۔ لہذا میرے اللہ تو میرے لیے ایسا چاہتا رہا کہ میں صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رہوں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم میں وہ بات بتا دی جس کو بندہ کے سمجھنے کے لیے کسی دوسرے بندے سے رجوع کرنا ہے۔ اب انعمت علیہم میں وہ لوگ شامل ہو گئے جن کا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تابع داری کا ایک خاص تعلق ہے، ان کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انعام والے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ انعام والے کون لوگ ہیں اور وہ کیسے عمل کر کے انعام والے بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اپنی توفیق کا ایک رستہ بتا دیا کہ دیکھو انعام والے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی پیروی کرتے رہو گے تو میں تمہیں توفیق دیتا رہوں گا۔ تو اگر تم گمراہ لوگوں کی، غضب والے لوگوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم اپنے انجام کے خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہلوار ہے کہ اے بندے تم نے اگر ارادہ کرنا ہے میری بندگی کا تو ایسے ارادہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں اس رستے پہ چلایا اور یہ رستہ بتایا۔ اب سورہ فاتحہ کیا دعا ہے؟ سورہ فاتحہ کو سمجھنے سے پہلے کہ یہ دعا ہے کہ نہیں، دعا کو سمجھنا ضروری ہے۔ دعا، ادعا، ادعا، یہ فعل پر، کام پر، عمل کی جہت میں ایک ایسا رستہ ہے، میری بات کو غور سے سنیے گا، ایک ایسا رستہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے۔ دعا کا اصل میں جو معنی و مفہوم بنتا ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے ہر اچھی بات پر چلنے کا ارادہ کیا ہے، اب اے اللہ تو ہمارے اس کار خیر میں برکت عطا فرما۔ دعا کا قطعی مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ نے دعا کی، قبول ہوئی اور کل کے ادراک کی طرح وہ آپ کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دعا کا اصل، اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کسی کی طرف خیر کی بات کرنا یا چاہنا، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اب وہ دعا یہ کرتا ہے کہ باپ یہ دعا کرتا ہے کہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور خود وہ بدکار ہوتا ہے۔ تو دعا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ خود سے پہلے عمل کیا جائے اور پھر اس کی آگے نصیحت کی جائے اور وہ خیر کے کام کے لیے ہو، بھلائی کے کام کے لیے ہو۔ تو اس پورے عمل کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا کا
عمل کے ارادہ میں بڑا دخل ہے. اس بات کو سمجھیے. دعا یہ ہاتھ اٹھانا یا ایسے مانگ لینا یہ دعا نہیں. مانگنا تو ایک مانگنا ہے نا, وہ طلب ہے. طلب کو ادعائیہ انداز میں ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم پیش نہیں کر سکتے. دعا اس ارادت عمل کو کہتے ہیں جس کے اوپر ہم نے پہلے خود کاربن ہونا ہے اور پھر اس میں خیر اور بھلائی کا پہلو بھی موجود ہو, اور پھر ہم کسی دوسرے کے لیے وہ دعا کریں کہ اس کے لیے بھی بھلائی اور خیر ہو. سورہ فاتحہ میں استدعائیہ انداز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی ارادت کی تکمیل ہے, اپنے عمل کی تکمیل ہے, اپنی نیت کی تکمیل ہے. اس انداز میں اس سورہ مبارکہ کو دعا کہا گیا ہے. دعا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ خود سے خیر اور بھلائی کی طرف اپنے عمل کو شروع کرے, جاری کرے اور اس پر قائم رہے, مضبوطی سے اور کاربند رہے, اور اپنی مضبوطی میں کسی بھی صورت نہ ڈگمگائے. جتنا بڑا مرضی فائدہ نظر آ رہا ہو جھوٹ مت بولے, جتنا بڑا مرضی نقصان نظر آ رہا ہو سچ کو مت چھوڑے. تو یہ اس نے اپنے عمل سے جس چیز کا آگے بڑھانا ہے, جس چیز کو اپنے فعل کو جو آگے بڑھانا ہے اور اپنے عمل پہ جو اس نے نیت کی ہے, یہ سورہ فاتحہ اس کی عکاسی کر رہی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عمل کے لیے جس خیر اور بھلائی کو اپنانا ہے اس کا نام دعا ہے. پھر وہ آگے منتقل بھی ہوگی اور کسی کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی. اب اس دعا کو یعنی جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ مانگنا ہے, وہ مانگنا طلب کرنا کسی چیز. سورہ فاتحہ ایک عمل کے لیے ہے, طلب کے لیے نہیں ہے. طلب تو ہماری یہ ہے کہ ہماری کوئی والدہ بیمار ہے یا میں خود بیمار ہوں یا میرے کوئی بچہ اولاد میں سے کوئی بھی بچے میں سے کوئی ہے, کوئی رشتہ دار عزیز میرا چاہنے والا, تو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ اس کو شفا عطا فرما, یا اللہ ہمارے اوپر یہ مشکل ہے اور اس میں دولت کی ضرورت ہے, ہمیں تو وہ فراوانی عطا فرما کہ ہماری مشکل آسان ہو. یہ مانگنا ہے, یہ طلب کرنا ہے. جیسے کوئی مانگنے والا نہیں ہوتا, وہ اپنی ضرورت کے لیے طلب کرتا ہے, کسی سے ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے. تو اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک رخ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عمل سے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی مدد کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مدد شامل نہیں, بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی کسی سے بھی طلب, مخلوق سے ہر طلب اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کرنے والا ہے. تو عزیزان محترم, اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا دو جہت سے کہ ایک جیسے کہ مانگنے والا مانگتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے, خیر و بھلائی میں اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے. تو اپنے عمل کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے سورہ فاتحہ کے دونوں مفہوم ہیں. مفہوم واضح ہے مگر اس کی اصل حقیقت عمل ہے. عمل کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے کامل سر چشمے کو انعمت علیہم والوں کے عمل سے جوڑ دیا ہے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رضوان اللہ علیکم ورضوا عنہ ایسی بے شمار خوشخبریوں کے باوجود, عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود, بشارتیں مل جانے کے باوجود
اپنے وقت وصال تک خشیت الہی کے ایسے غلبے میں رہے کہ ہمیشہ یہ خوف طاری ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے اللہ بے شمار وعدے کر چکا ہے کہ آپ کو بخش دیا گیا ہے, تو مگر اس کے باوجود وہ خشیت الہی کے ایسے غلبہ میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے وقت وصال تک اسی خوف میں مبتلا رہے کہ مجھ سے کسی عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو خیر اور بھلائی کے راستے میں جن لوگوں نے چلایا اور اس پر باقاعدہ عمل کیا, ان کو اللہ نے انعام والا کہا, اور ہمیں ان انعام والے لوگوں کا عمل ہمارے سامنے بتایا. حتیٰ کہ زہد کے تقوی کی انتہا میں حسنین کریمین طیبین طاہرین اور خاص طور پہ واقعی کربلا ہمارے لیے انعمت علیہم والوں کی ایک بہترین مثال ہے. نہ تو عبادت میں کوتاہی, نہ حقوق العباد میں کوتاہی, نہ اپنے اخلاق میں کوتاہی, نہ اپنے سچائی اور ایمانداری میں کوتاہی. یہ جو واقع کربلا ہے یہ ہمارے لیے انعمت علیہم والوں کا ایک ایسا سبق اور درس ہے کہ بے شک اس کربلا جیسی ہی نوبت آپ تک کیوں نہ آ جائے, آپ نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہی وہ انعام والے لوگ ہیں جن کی نقش قدم پہ چل کے آپ نے صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہے. تو اب ہم ان انعمت علیہم والوں کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ ان کی زندگی کی آخری سانس تک ان پر خشیت الہی کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آن بھی نہ نافرمانی کرنا چاہتے تھے, نہ کوتاہی کر سکتے تھے, اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی خواہش تھی. تو ان انعمت علیہم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مثال دے دی کہ ان کی زندگی آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی میں گزرتی ہے. تو لہذا سورہ فاتحہ دعا ضرور ہے, مگر اس کا بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے اوپر خود سے ایک پابندی لگا رہا ہے کہ یا اللہ میں بس تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا. تو جب بندہ خود پابندی لگا رہا ہے تو یہ اپنے لیے خود ایک وفاداری کا حکم جاری کر رہا ہے. تو جب بندہ خود سے اپنی نیت سے وفاداری کا حکم جاری کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم سے اس لیے زیادہ ہو گیا کہ اللہ کا حکم کی معافی کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. جب بندہ خود سے اپنا ارادہ کر رہا ہے تو پھر اس کی معافی کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اگر کہیں سزا غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ سزا کے لیے بھی خود سے اپنے آپ کو پیش کر دے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر لوگ آتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم اس کا کیا جرمانہ ادا کر سکتے ہیں. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف فزیکلی, مینٹلی اور جسمانی سزائیں جو شریعت مطہرہ میں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مقرر فرماتے تھے. تو ایک عام گناہ سے لے کر, ایک عام غلطی سے, خطا سے لے کر ایک بڑے گناہ تک, ایک چھوٹے سے روزے میں پانی پی لینے سے لے کر اور ایک بڑے عظیم گناہ زنا تک کے لوگ آپ کے پاس تشریف لائے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی سزائیں طلب کی. چونکہ بندہ خود سے جب اپنے لیے یہ کام ایک ارادہ کر لیتا ہے اور کر لیتا ہے کہ میں نے جی بس غلامی کرنی ہے, اب وہ خود سے کہہ رہا ہے تو اب اس کے پاس معافی کا کوئی موقع نہیں ہے. اس کو اب سزا ہی لینی ہے, اس سے بغاوت کی صورت میں, اس میں خطا کی صورت میں, اس میں لغزش کی صورت میں, اس میں کمی کی صورت میں
اس نے سزا ہی لینی ہے. سورہ فاتحہ کا اصل مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اب معافی خود تو نہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. اللہ سے معافی ضرور طلب کرے, مگر اس کا اب حق یہ ہے کہ چونکہ اس نے خود سے ارادہ کیا تھا تو اب اس سے خطا ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی پیش کر دے. یہ سورہ فاتحہ کا مفہوم ہے. دوسرا مفہوم جی دعا کی طرف آ جائے تو دعا کے معنی بھی خود کے عمل سے ہیں. اب دعا میں جو طلب استعانت ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے ہم عام دنیا میں ایک بادشاہ ہے اس کے ہم جناب نسلوں کے کلابے ملا دیتے ہیں اور اس کی تعریف و توسیع میں ہم پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں, تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے اللہ کی الوہیت کی شان کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں مالک الملک مالک یوم الدین رب العالمین الرحمن الرحیم مانتے ہوئے کہ اے اللہ تو بڑا ہی عظیم المرتبت اور اللہ اکبر ہے تو, میں تیرا اب اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ میں اللہ بڑا عاجز اور بڑا کمزور بڑا ناتواں بڑا نکما بننا, تو اے اللہ میری گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کی شانیں اور عظمتیں بیان کرنے کے بعد اپنے نکمے پن کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا, تو انشاءاللہ ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا جائے دعا شروع کرنے سے پہلے, دعا شروع کرنے کے بعد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ میرا درود ضرور بالضرور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, مجھ پر بھیجا گیا درود. تو اس کے درمیان اگر تم دعا مانگ لو تو تمہاری دعا بھی ان درودوں کے دامن میں تیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی. تو سورہ فاتحہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی بادشاہی اور اس کی شانوں کو بیان کر کے اپنے نکمے پن کو ظاہر کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. تو عزیزان محترم, اہدنا الصراط المستقیم میں جو اہدنا میں نہ ہم کے لیے ہے, جبکہ نماز میں بندہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے, تو اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جمع کے صیغہ سے دعا کی تعلیم ہے, ہم کو سیدھے راستے پر چلا, واحد کا صیغہ کیوں نہیں ہے, مجھ کو سیدھے راستے پر چلا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا تو ان میں کچھ اللہ کے مقرب اور مقبول بندے بھی ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا, اور یہ اس کے کرم امین سے بعید ہے کہ وہ بعض کے حق میں دعا قبول کریں اور باقی بعض کے حق میں دعا کو مسترد فرما دیں. ان آیات میں ربط اس طرح ہے کہ جب بندوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مہمات یا عبادات میں تمہاری کیسے مدد کروں. بس بندوں نے کہا کہ ہمیں دین اسلام پر چلا, اور چونکہ دین اسلام پر چلنا اللہ کی خاص نعمت ہے اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا. تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ گزشتہ امتوں میں سے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا ہے, جو ملائکہ, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں جنہوں نے تیری اطاعت اور عبادت کی. تو یہ ربط آیت ہے پچھلی آیت سے, عبادت اور استعانت کی آیت سے, اور انعام والے لوگوں کی آیت سے, اور غضب والوں سے بچنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر میں بس اتنی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کی طرف خصوصی توجہ دیں. میں نے یہ دین کے لیے وقف کیا ہے مگر یہ چینل آگے نہیں بڑھ پا رہا, تو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.